ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بہا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے معاشرے میں اخوت و بھائی چارے کے لیے نبوی نسخہ۔ بنیادی طور پر ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ میں تلاوت کروں گا اور اس کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اخوت عربی زبان کا لفظ ہے جو اخن سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہے بھائی چارہ، یگانگت اور برادری۔ اسلام میں تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی رہیں اور ان کا کسی بھی رنگ و نسل اور وطن سے تعلق ہو۔ جو کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ بحیثیت مسلمان ہمارا دینی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان ایک پائیدار اور مستحکم رشتہ قائم فرمایا ہے۔ اس رشتے کی عظمت و فضیلت اور افادیت و اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید میں کئی آیات مقدسہ اور سید عالم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے خطبہ میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان بھائی ہیں۔ اگر معاشرے سے
اخوت اور بھائی چارہ ختم ہو جائے تو معاشرہ بادامنی کا شکار ہو جاتا ہے، انسانی قدریں پامال ہو کر رہ جاتی ہیں۔ پھر ایسا ہو کہ معاشرہ جنگل کا منظر پیش کرنے لگ جائے۔ اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد محبت پر قائم کی گئی ہے۔ احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، یعنی تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ اکبر، کامل مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام نے مسلمانوں کو الفت و محبت کا درس دیا ہے۔ اخوت و بھائی چارے کے لیے بنیادی عنصر محبت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرنا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بھائی چارے اور ایک دوسرے کے لیے محبت کے لحاظ سے جو مسلمانوں کا آپس میں تعلق ہے، اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فرمودات ارشاد فرمائے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف 6461 نمبر حدیث مبارکہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ حضور نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پہ اسی حدیث مبارکہ کی کتاب میں مسلم شریف میں 6464 نمبر حدیث مبارکہ، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا رأسہ۔ حضور نے فرمایا مسلمان باہم ایک شخص کی طرح ہیں، مسلمان باہم ایک شخص کی طرح ہیں، اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسحر۔ حضور نے فرمایا اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں حدیث نمبر 54 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا۔ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لے آؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ حضور نے فرمایا اور مومن نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم۔ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ آپ کو سمجھ آئی اس بات کی؟ حضور نے فرمایا کہ اتنی دیر تک جنت میں نہیں جاؤ گے جتنی دیر تک ایمان نہ لے آؤ گے، اور اتنی دیر تک تم مومن نہیں بنو گے جتنی دیر تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے۔
اور پھر خود ہی حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ جو تم کرو تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو۔ پھر خود ہی حضور نے ارشاد فرمایا اگر آپس میں محبت کرنا چاہتے ہو، اگر ایمان والا بننا چاہتے ہو، افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ، ایک دوسرے سے سلام لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ آج کی اس گفتگو میں ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو کہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے علاوہ چند الفاظ کے فرق کے ساتھ دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے، ہم اس فرمان کو بنیاد بنا کر محبت کے علاوہ بھی ایسی چند چیزیں زیر بحث لائیں گے کہ اگر ہم ان چیزوں کے قریب نہ جائیں اور ان سے بچے رہیں تو معاشرے میں اخوت و بھائی چارہ قائم ہو جائے گا، دل جڑ جائیں گے، باہمی تعلقات مضبوط ہوں گے، اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو معاشرے میں بے چینی اور بے سکونی پیدا ہوگی، دل آپس میں جڑنے کی بجائے ٹوٹیں گے اور اس کے برے اثرات پھر معاشرے پر مرتب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ حضور نے فرمایا بدگمانی سے بچو، بدگمانی اکثر جھوٹ ہوتی ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کسی کے راز جاننے کی کوشش نہ کرو، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ ولا تناجشوا ولا تحاسدوا، کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ولا تباغضوا ولا تدابروا، بغض نہ رکھو، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ بخاری شریف کتاب الادب میں حدیث نمبر 6066 اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں دو مختلف احادیث کے اندر اسی موضوع پر اس قسم کی دو اور چیزیں ملتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وَلَا تَنَافَسُوا، حرص نہ کرو، لا تقاطعوا، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ بدگمانی سے بچو، نمبر 2 کسی کے راز جاننے کی کوشش نہ کرو، نمبر 3 کسی کی جاسوسی نہ کرو، نمبر 4 کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نمبر 6 بغض نہ رکھو، نمبر 7 کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، نمبر 8 حرص نہ کرو، نمبر 9 ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ یہ ایک نسخہ ہے معاشرے میں امن کا، معاشرے میں بھائی چارے کا، اخوت کا، یگانگت کا اور ایک برادری بننے کا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ تعلیم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان ساری چیزوں پہ مختصر ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی بات ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو۔ دیکھیں جو آدمی دوسروں کے بارے میں برے خیالات رکھتا ہو وہ کبھی ذہنی سکون نہیں پا سکتا۔ جو دوسروں کے بارے میں منفی سوچ رکھتا ہے، برے خیالات رکھتا ہے، کبھی وہ ذہنی سکون نہیں پائے گا۔ اس لیے اسلام نے بدگمانی سے منع کیا ہے اور اس کے مقابلے میں اچھا گمان رکھنے کی اسلام نے تلقین کی ہے۔ کسی کے متعلق اچھا گمان رکھنے کی اسلام نے تلقین کی ہے، کیونکہ بعض بدگمانیاں بالکل بے بنیاد اور گناہ ہوتی ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
ان بعد الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ کسی کے متعلق برا گمان رکھنا، حالات کا پتہ ہو نہیں بھی، تب بھی کسی شخص کے متعلق کوئی بات سننا تو یہ کہہ دینا کہ وہ تو دل میں یہ خیال کرنا یہ بندہ ٹھیک نہیں، اس میں فلاں برائی ہے، اس میں فلاں کمی ہے، اس میں فلاں نقص ہے، یہ کیا ہے؟ برا گمان ہے۔ مومن کے متعلق اچھا گمان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اچھا گمان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اپنے پاس سے اس کے متعلق اپنا ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا لینا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان بعد الظن اسم، کہ بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اگر بدگمانی گناہ ہے تو حسن ظن، اچھا گمان رکھنا، یہ بہت عمدہ عبادت ہے۔ کسی کے متعلق اچھا گمان رکھنا، دل میں اس کے متعلق اچھے خیالات رکھنا، یہ عمدہ عبادت ہے۔ اچھا گمان رکھنا ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی بدنی مشقت نہیں لگتی، کوئی زور نہیں لگتا، نہ کوئی مالی قربانی دینا پڑتی ہے، بس صرف اپنی سوچ کو مثبت رکھنا پڑتا ہے۔ اپنی سوچ کو صرف مثبت رکھنا ہے، یہ آپ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور مومن ہمیشہ حسن ظن سے کام لیتا ہے۔ حسن ظن معاشرے سے منافرت اور انتشار ختم کرنے کے لیے اور بھائی چارے کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا عبادت کے حسن کا حصہ ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی مشقت نہیں کر رہے، آپ کا کوئی زور نہیں لگ رہا، کوئی آپ کو پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑ رہا، صرف یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کے متعلق اچھا گمان رکھنا ہے، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے، آپ کو عبادت کا اجر مل رہا ہے۔ آپ کوئی سجدے نہیں کر رہے، آپ طواف نہیں کر رہے، آپ سخاوت نہیں کر رہے، صرف لوگوں کے متعلق اچھا گمان رکھ رہے ہیں، اپنی سوچ کی نہج آپ نے تبدیل کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا اجر دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کا ایک نسخہ بدگمانی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی بندہ میرے متعلق بات بتاتا ہے کہ اصغر نے آپ کے لیے آپ کے متعلق یہ بات کی ہے۔ اب آپ نے بدگمانی سے کیسے بچنا ہے؟ بجائے یہ کہ میرے حوالے سے بات سن کے میرے متعلق آپ دل میں گرا لگا لیں، گانٹھ لگا کے آپ بیٹھ جائیں، اس طرح بدگمانی سے نہیں بچا جا سکتا۔ اگر بدگمانی سے بچنا ہے تو پھر آپ میرے پاس آئیں، مجھ سے وضاحت لیں۔ جب آپ مجھ سے وضاحت لیں گے تو آپ کے دل میں کوئی بدگمانی نہیں آئے گی، اصل بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کسی سے پوچھے بغیر اس کے متعلق ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا لینا، اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، یہی بدگمانی ہے۔ لہٰذا بدگمانی سے بچنے کے لیے وضاحت لے لینی چاہیے اور وضاحت دینی بھی چاہیے، اور اگر آپ سے کوئی آ کے پوچھے تو برا بھی نہیں محسوس کرنا۔ اللہ اکبر۔ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں بڑے سبق ملتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ 4954، حضرت امام زین العابدین ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی زوجہ تھی، ان کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہوا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہوا تھا، تو سیدہ صفیہ فرماتی ہے میں آپ سے ملاقات کے لیے رات کو حاضر ہوئی،
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرتی رہی، پھر میں جانے کے لیے اٹھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رخصت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ سیدہ صفیہ کی رہائش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے احاطے میں تھی۔ جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو وہاں سے 2 انصاری افراد گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ ایک خاتون کو دیکھا، رات کا وقت ہے، تو وہ تیزی سے گزرنے لگے۔ جب وہ تیزی سے گزرنے لگے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حیی ہے، اور یعنی یہ میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے، کسی غلط گمان میں نہ رہنا، یہ بتانے کا مقصد تھا۔ ان دونوں نے جب یہ بات سنی حضور کی وضاحت، تو ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا بے شک انسان کی رگوں میں شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ فخشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا او قالا شرا، حضور نے فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی چیز نہ ڈال دے، اللہ اکبر، یعنی کوئی خرابی نہ ڈال دے۔ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا واقعہ پیش آیا، حضور کے سارے واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ امت کو درس دیا جانا تھا۔ جب رات کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زوجہ کے ساتھ 2 انصاری نوجوانوں نے دیکھا، گزرنے لگے، گو کہ ان کے دل میں اچھا خیال تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری زوجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی ایسا ہو، اگر کوئی آپ سے وضاحت نہیں بھی مانگتا، آپ کو پتہ چل گیا ہے تو چل کے اس کے پاس چلے جائیں اور اسے بتائیں بھائی جو تمہیں پتہ چلا ہے مجھ سے وضاحت لے لو، حقیقت میں بات یہ ہے، تو پھر لڑائی نہیں بڑھے گی۔ مسلمان بھائی بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوگا، اگر وہ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے لیے وہ دوزخ کا باعث بن جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اچھی تعلیمات ہیں ایک دوسرے کو بدگمانی سے بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات، ولا تحسسوا، کسی کے راز جاننے کی کوشش نہ کرو، کسی کے راز جاننے کی کوشش نہ کرو۔ کسی کے راز تلاش کرنا بہت بری بات ہے۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے راز تلاش کرتے رہتے ہیں، ٹو میں لگے رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے دوسروں کے عیب دیکھتے دیکھتے، دوسروں کے راز دیکھتے دیکھتے وہ اپنے عیبوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے عیبوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، دھیان لوگوں کی طرف رہتا ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، اس نے کتنا کمایا ہے، یہ کہاں سے اتنے پیسے لے رہا ہے، یہ عمارتیں بنا رہا ہے، اتنے جانور لے لیے، اس نے اتنی گاڑیاں بنا لی۔ وہ اسی ٹو میں لگا رہتا ہے، اس کے عیب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنے عیبوں کو بھول جاتا ہے، اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب اسے اپنے عیب نہیں نظر آتے تو وہ بندہ پھر اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حدیث مبارکہ 6314 نمبر درج فرمائی ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينظر احدکم الی القذاة فی عین اخیہ وینسیٰ فی عینہ، حضور نے فرمایا تم میں کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہدیر بھول جاتا ہے۔ یہ حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں کے تنکے دیکھتے دیکھتے، ان کے تنکے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی آنکھ کا شہدیر اسے نظر آنا بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے عیبوں سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، اسے اپنے عیب نظر ہی نہیں آتے۔ جو کسی کے رازوں میں، کسی کے عیبوں کی تلاش میں رہے، حضور کے فرمان سے پتہ چلا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں کئی عیب ہوں لیکن اسے محسوس نہیں ہوتے، اسے نظر نہیں آتے، چونکہ اس کی نگاہ ہوتی ہی لوگوں کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے،
اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیب ڈھونڈتا ہے، اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ ڈھونڈتا ہے وہ چاہے جتنا بھی چھپتا پھرے اس کے پردے فاش ہو جاتے، اور وہ ذلیل اور رسوا ہو کے رہ جاتا ہے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کسی کے عیب تلاش کرنا گناہ ہے، تو اس کے برعکس کسی کے عیب چھپانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور قیامت والے دن اس پر بہت بڑا انعام ملے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2442 میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں کا پردہ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حضور نے ایک مجدہ جانفزا سنایا ہے ہمیں کہ آج کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، کل حشر والے دن خالق کائنات تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اور اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری کا بڑا ظہور ہے۔ مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، اگر میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو مجھے پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں۔ ہر بندے کو اپنا پتا ہے، اگر ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں دیکھے تو اسے پتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہماری جلوتوں اور خلوتوں میں کتنا تضاد ہے۔ جب میں لوگوں کے سامنے ہوتا ہوں تو میں کس طرح ہوتا ہوں، جب میں اکیلا تنہائی میں ہوتا ہوں، خلوت میں ہوتا ہوں، تو پھر میں کس طرح ہوتا ہوں، یہ ہر بندے کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، گناہوں کی بڑی قسمیں ہیں اس لحاظ سے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم سرعام کرتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے یہ بات سننی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم سرعام کرتے ہیں، یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم سرعام نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے قریبی دوست ہیں، جو بڑے قریبی یار ہوں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں عیب ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کا میں اپنے قریبی دوستوں کو بھی نہیں پتہ چلنے دیتا، ہم ان سے بھی چھپا لیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، ہمارے فیملی ممبرز کو پتہ ہے، میرے بچوں کو پتہ ہے کہ اس میں ہمارے ڈیڈی میں، ہمارے باپ میں یہ کمی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جو میں اپنے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا، وہ مجھے پتہ ہے یا میرے مالک کو پتہ ہے، جو میری تنہائیوں کو بھی دیکھتا ہے، میری خلوتوں کو دیکھتا ہے، میری جلوتوں کو بھی دیکھتا ہے، میرے ان عیبوں کا یا مجھے پتہ ہے یا میرے مالک کو پتہ ہے، میں کسی اور کو پتہ چلنے ہی نہیں دیتا۔ میرا اپنا یہ انالیسس یہ ہے کہ خدا کے بندوں، حضور کے غلاموں، اگر اس دور کے اندر ہمارا سونا مالک ہم پہ جو اس نے صفت ستاری کے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اگر ان پردوں میں سے معمولی سا کسی ایک گناہ سے پردہ اٹھا لے تو باپ بیٹے کو منہ نہیں دکھا سکتا، بھائی بھائی کو منہ نہیں دکھا سکتا، ماں بیٹی کو منہ نہیں دکھا سکتی، بہن بہن کو منہ نہیں دکھا سکتی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خالق کائنات نے ہم پہ اپنی صفت ستاری کے پردے ڈالے ہوئے۔ اگر آج وہ پردے اٹھا لے تو قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو جائے۔ یہ ساری بازاروں کی رنگینیاں، یہ ساری بازاروں کی رونقیں، یہ ساری جو جلملاہٹ ہے، ہر قسم کی رونقیں ختم ہو جائے، دنیا پہ اندھیرا ہو جائے، لوگ خودکشیاں کر جائیں،
اگر اللہ تعالیٰ ہمارے پردوں ہمارے عیبوں سے پردے اٹھا دے، یہ اس کی صفت ستاری ہے۔ اگر اس نے اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ مجھے اتنا بڑا پاپی ہونے کے باوجود مجھ پہ اپنی صفت ستاری کے اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، تو میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ شکرانے کے طور پہ اپنے برے اعمال چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ، یہ بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، دوسروں کی ہر حالت پر لوگ نظر رکھتے ہیں، چھپ کر باتیں سنتے ہیں، دوسروں کی ٹو میں رہتے ہیں اور ان سے باخبر رہنا چاہتے ہیں کہ اس کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کماتا ہے، اس نے کھایا کیا ہے، کمایا کیا ہے اور کتنا کمایا ہے، یہاں تک ہماری انٹرسٹ ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرتی زندگی میں جاسوسی سے کتنی نفرت تھی، اس کا اندازہ آپ مسلم شریف کی کتاب الآداب کے باب نمبر 9 میں حدیث نمبر 2158 سے لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم، کہ جس نے کسی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر تانک جھانک کی، فقد حل لہم ان یفقعوا عینہ، حضور نے فرمایا تو انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے۔ اگر کسی کے دروازے سے، عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دروازے میں کوئی معمولی سا سوراخ ہو، دروازہ نوک کرنے سے پہلے یا نوک کرتے ہوئے سوراخ میں ضرور دیکھتے ہیں، یہ بھی اسی قسم کی ایک برائی ہے، حضور نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جس تجسس اور جاسوسی سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے نجی اور شخصی معاملات کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ جو ممانت ہے تجسس کی، کسی شخص سے نجی جو معاملات ہیں، اس کی ذاتی زندگی کے معاملات، اس میں اس کی ٹو کی ممانت ہے۔ یہ اگر کسی شخص کے متعلق یہ شبہ ہو کہ اس کی درپردہ سرگرمیاں دوسرے بے گناہ افراد کے لیے اور ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کے لیے خطرہ ہے، اس کی ایسی سرگرمیاں ہیں جو دوسروں کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ ہیں، یا اس کی جو کارروائیاں ہیں وہ ملک کی سلامتی اور اپنے عامہ کے منافی ہوں، تو اب یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں، اب یہ پوری قوم کا معاملہ ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آئی؟ اگر کوئی بندہ ملک کے خلاف کوئی خفیہ سرگرمیاں کر رہا ہے، اس کی کارروائیاں ایسی ہیں جس سے عوام کو نقصان ہو، عوام الناس کو، تو پھر یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں، یہ اب پوری قوم کا معاملہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسے معاملات کی بندہ اکیلے اصلاح نہیں کر سکتا، اس لیے اگر ایسے معاملات ہوں تو پھر حکومت کو بتانا ضروری ہے، حکومت کے علم میں لانا ضروری ہے، اور اس کو نظر انداز کرنا صرف ملک و ملت کا نقصان ہی نہیں بلکہ شرعاً یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ ایک اسلامی حکومت اپنے باشندوں کی خیر خواہی کے لیے، یہ میں تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے پہلے آپ کو تجسس کے متعلق بتایا کہ کسی کی نجی زندگی میں تانک جھانک نہیں کرنی، اس ٹو میں نہیں رہنا۔ ساتھ یہ وضاحت اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے جاسوسی کے، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک اسلامی حکومت اپنے باشندوں کی خیر خواہی کرنے، ملک کے داخلی اور خارجی مسائل کو حل کرنے اور انتظامی مصلحتوں کی بنیاد پر جو تجسس یا جاسوسی کا محکمہ قائم کرتی ہے، وہ تجسس اس ممانعت کے تحت نہیں جو ولا تجسسو کے تحت بیان ہوئی ہے، یعنی کہ جو میں نے پہلے بیان کیا، یہ جو محکمے ہیں وہ اس میں نہیں آتے۔ دیکھیں، غذا، دوا اور دیگر اشیاء یا غذائی اجناس میں ملاوٹ ہو رہی ہے کہ نہیں، محکمے رشوت لے رہے ہیں کہ نہیں، اس طرح کی
اور انتظامی مصلحتوں اور عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر جاسوسی نظام قائم کرنا از حد ضروری ہے، اور شریعت میں اس کی ممانعت۔ یہ جاسوسی اور ہے، کسی کی ذات کی جاسوسی کرنا اور چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو دشمن کے علاقوں میں گورنمنٹس ادارے اپنے جاسوس بھیجتے ہیں وہ اسی قسم میں آتے ہیں اور وہ بالکل جائز ہیں۔ آگے آ جاتا ہے ولا تناجشو، کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، یعنی جب تم کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتے تو صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ دو۔ تمہارا کوئی بھائی اگر کسی چیز کا بھاؤ کر رہا ہے تو اس میں دخل اندازی نہ کرو۔ اس بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ یہ دھوکہ دہی ہے اور ہمدردی اور خیر خواہی کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع اخی، کوئی شخص اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں دخل اندازی نہ کرے۔ حضور نے ممانعت فرما دی۔ عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں مومن اور کافر کے درمیان بھی فرق نہیں، یعنی کافر کی بیع کے اوپر بھی آپ بیع نہیں کر سکتے، چاہے دوسرا خریدار غیر مسلم ہی کیوں نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی بیع پہ بھی آپ نے بیع نہیں کرنی۔ اس نے اگر سودا کر لیا ہے تو اس کا سودا توڑنے کے لیے آپ نے ریٹ نہیں بڑھانا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 3351 میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ الا ان یأذن لہ، کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ بھیجے جب تک وہ اسے اجازت نہ دے دے۔ دیکھیں، ایک تو بات بیان ہو گئی حدیث مبارکہ میں بیع پہ بیع نہیں کرنی، اس کی دوسری قسم یہ بھی حضور نے فرما دی اس حدیث مبارکہ میں کہ اگر عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں عزیز و اقارب ہو، کسی ایک بہن بھائی نے کسی سے اپنی بچی یا بچے کی منگنی کر لی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، اس کے باوجود کچھ بدبخت رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس رشتے پہ رشتہ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے یہ ٹوٹ جائے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا جتنی دیر تک اس کا تمہیں رزلٹ تمہارے سامنے نہ آ جائے، یا تو وہ چھوڑ دے یا نکاح کر لے، جب اس کا رزلٹ سامنے آئے گا پھر تم رشتہ انہیں دوبارہ بجھواؤ، وگرنہ کسی مسلمان بھائی نے جو رشتہ طے کر لیا، جو منگنی ہو گئی، اس منگنی پہ منگنی کا پیغام نہیں جانا چاہیے۔ یہ حضور نے منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ 5144 میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ولا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ حتی ینکح او یترک، کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجے یہاں تک کہ وہ نکاح کرے یا چھوڑ دے۔ آگے آ گیا ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ جو حدیث مبارکہ میں اگلی بات ہے وہ ہے ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ کسی کے پاس نعمتیں دیکھ کر یا کسی کا فضل و کمال دیکھ کر جلنا، کڑنا اور یہ چاہنا کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے یا چھن جائے، حسد کہلاتا ہے۔ یہ ایک اخلاقی مرض ہے جس سے انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ وہ اسی سوچ میں رہتا ہے کہ اسے کہاں سے مل رہا ہے، وہ بڑا مال ہے اس کے پاس، ایسا ہوتا ہے۔ یہ حسد ہے، اندر بندہ کڑتا رہتا ہے، اسے مالک نے مال دیا ہے اور دوسرا بندہ اندر سے کڑ رہا ہے، اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی اسی سوچ کی وجہ سے ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 4210 کتاب الزہد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب،
حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جو حسد کرتا ہے اس کے پلے اگر کوئی نیکیاں ہوں بھی تو وہ جل جاتی ہیں، وہ کھائی جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ حسد بھی ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جو کہ معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ حسد کی وجہ سے معاشرے میں نفرت انگیزی کو ہوا ملتی ہے۔ حسد اگر بندہ کرے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دشمنیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اگر حسد سے بچ جائیں تو معاشرہ بدامنی سے بچ کر اخوت اور بھائی چارے کا شاہکار بن جاتا ہے۔ آگے لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کسی سے پکی نفرت اور دشمنی پال لینا بغض اور کینہ کہلاتا ہے۔ دل میں گرہ لگا لینا یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے اور بہت نقصان دہ ہے۔ یہ دلوں میں سلگنے والی ایک آگ ہے، کینہ ہمہ وقت اندر سے جلتے رہنا، اسے اپنی دشمنی کو پالتے رہنا، پلاننگ کرتے رہنا کہ اب اگر یہ میری داڑھ کے نیچے آیا تو چھوڑنا نہیں، چاہے جتنا بھی وقت گزر جائے۔ اللہ اکبر، یہ ایسی آگ ہے کہ معاشرے کا امن و سکون تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ امام غزالی احیاء العلوم میں علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی عاجز ہونے کی وجہ سے فوری غصہ نہیں نکال سکتا تو وہ غصہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے۔ بظاہر کمزور ہے لیکن اندر غصہ ہے، غصہ نکال نہیں سکا، وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے غصہ، وہاں داخل ہو کر پھر وہ بغض اور کینہ بن جاتا ہے۔ کر تو کچھ نہیں سکتا لیکن اس کے متعلق شرارتیں کرتا رہتا ہے، دل میں دشمنی پال رہا ہے، ختم نہیں کر رہا، یہ بغض اور کینہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کینے کا مفہوم امام غزالی فرماتے ہیں کہ کینے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھاری جاننا اور اس سے نفرت کرنا اور دشمنی رکھنا۔ یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو بندہ دل میں بٹھا کے رکھے اس کا وہ بٹھانا کینہ اور بغض ہے۔ اللہ اکبر، احادیث میں کینہ کے متعلق بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے گا، تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ، حضور نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، سوا اس شخص کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے۔ فَيُقَالُ أَرْقُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَسْتَلِحَا، أَرْقُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَسْتَلِحَا، حضور نے فرمایا کہا جاتا ہے جب وہ کینہ رکھتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، ہم دل میں بغض اور کینہ لے کے بیٹھے ہیں، جب اس کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں تو ہمارا کینہ نظر آتا ہے تو مالک ہمیں رائندہ درگاہ نہیں کرتا بلکہ مولا ہمیں موقع دیتا ہے کہ انہیں موقع دے دو، ہو سکتا ہے یہ صلح کر لے، ہو سکتا ہے یہ صلح کر لے۔ اللہ اکبر، کنز العمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض دین کو مونڈ ڈالتا ہے، یعنی دین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے بغض اور کینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کی شرارت سے امن ہو، اور تم میں ہر وہ شخص جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کی شرارت سے امن نہ ہو وہ برا شخص ہے۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کرنا، جب کوئی گفتگو کرے تو اچھے انداز میں اس کی گفتگو سننا، ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے سے ملنا اور وعدہ پورا کرنا مومن کے اخلاق میں سے ہے۔ اللہ اکبر، آگے مختصر کر دیتا ہوں میں تاکہ حدیث مبارکہ مکمل ہو جائے۔ ولا تنافسوا، ہرس نہ کرو، ہرس نہ کرو، یہ جو ہم دنیا کی ہرس کرتے ہیں، ایک مکان بنا لیا 10 مکان بن گئے،
پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ کروڑوں روپے ہمارے بینک بیلنس میں آ گئے، پیٹ نہیں بھرتا۔ کئی کئی ضلعوں کے مالک بن جاتے ہیں لوگ، ہزار ہزار دو دو ہزار مربے کے مالک ہیں، لیکن پیٹ نہیں بھر رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرص کا نتیجہ ہے۔ جب انسان کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے تو وہ عموماً اس مال کو نفسانی خواہشوں اور دنیا کی حرام لذتوں میں خرچ کرتا ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے اپنے فضل کے ساتھ۔ عموماً مالدار آدمی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے غیر قانونی اور ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے، اور بعض اوقات جیلی اور نقلی اشیاء بناتا ہے۔ بن رہی ہیں کہ نہیں؟ جیلی اور نقلی اشیاء بن رہی ہیں، تو وہ اسی طرح کے لوگ بناتے ہیں۔ نشہ آور چیزوں کا کاروبار لوگ شروع کر دیتے ہیں، پھر اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری میں یہ امیر لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ جن کے پاس دولت ہوتی ہے ان کی حرص بڑھتی ہے ہماری دولت اور بڑھے۔ وہ کماتے کماتے اتنے حریص ہو جاتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چوری چکاری میں رسا گیری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان تمام خرابیوں کی اصل وجہ مال دنیا کی حرص ہے، اور اگر وہ بقدر ضرورت مال پر قناعت کرتا تو تمام خرابیوں سے بچ جاتا۔ ایسا ممکن ہے کہ نہیں؟ اگر قناعت کرے جو اللہ مالک نے دیا ہے اس پہ قناعت کر جائے تو پھر ایسی خرابیوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ جب ایسی خرابیوں سے بچ گئے تو آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! پھر حدیث مبارکہ میں دنیا کے مال کو تو فتنہ قرار دیا گیا ہے، آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ حضرت کعب بن عجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان لکل امت فتنۃ و فتنۃ امت المال۔ حضور نے فرمایا ہر امت کی مخصوص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی آزمائش دنیا ہے، مال ہے، دولت ہے۔ اللہ اکبر! حرص ایک ایسی لت ہے کہ جسے لگ گئی اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم و یشب من حسنتان الحرص علی العمر والحرص علی المال۔ حضور نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو طرح کی حرص اس میں جوان رہتی ہے، ایک لمبی زندگی کی اور دوسرے مال کی۔ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن یہ دو حرصیں حضور فرماتے ہیں یہ اس سے میں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! مال کی حرص میں مبتلا شخص کی حرص کبھی پوری نہیں ہوتی۔ جتنا مال اس کے پاس آ جائے اس کا دل مزید اتنی دولت کا حریص ہو جائے گا، جتنا بڑھتا جائے گا دولت کی حرص بڑھتی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لاحب ان یکون له ثالث ولا یملأ فاہ الا التراب۔ حضور نے فرمایا اگر آدمی کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ یہ پسند کرے گا اس کے پاس دوسری بھی آ جائے۔ اللہ اکبر! ولا یملأ فاہ الا التراب، اس کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے۔ حریص آدمی کا پیٹ، اس کا جی کرے گا سونے کی ایک وادی ہے میں ایک اور اکٹھی کر لوں۔ حضور فرماتے ہیں حریص آدمی کا جو پیٹ ہے وہ مٹی ہی بھرے گی۔ اللہ اکبر! نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آخری بات، لا تقاطعوا، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ مسلمانوں کا باہمی رنجش میں 3 دن تک ترک تعلق رکھنا معاف ہے۔ اگر آپ 3 دن تک کسی سے ناراض ہیں وہ معاف ہے، اور 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی کو تعدیب یا عتاب دینا مقصد ہو تو پھر جائز ہے، سزا کے طور پہ کہ اس کی اصلاح ہو جائے، پھر جائز ہے، وگرنہ مسلمان کا ایک دوسرے سے 3 دن سے زائد ناراض رہنا ناجائز ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق رکھے۔ یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا وخیرھم الذی یبدأ بالسلام۔ حضور نے فرمایا دونوں باہم ملیں، یہ
اس سے منہ موڑے وہ اس سے منہ موڑے، وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، حضور فرماتا ہے ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہے جن کے ساتھ رشتہ داری نہیں، تعلق نہیں، یہ ان کے متعلق بات ہے، لیکن جو رحمی رشتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، جو رحم کے رشتے ہیں، ان کے متعلق بہت سخت وعید ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، حضور نے فرمایا قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قاطع رحم کون ہے؟ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری عزیز و اقارب، جن کے ساتھ صلہ رحمی ہم پہ واجب ہے، ان کے ساتھ اگر قطع تعلق کریں گے، آج دیکھ لیں کتنے ایسے بھائی ہیں، بھائی کو بھائی سے ملے ہوئے سال ہا سال گزر گئے، بھائی کو بہن سے ملے ہوئے سال ہا سال گزر گئے، باپ بیٹا آپس میں نہیں بول رہے، باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم بڑے جنت کے دعوے دار بنتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ جو محبوب شفاعت فرمانے والے ہیں انہی کا یہ فرمان ہے لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جو قطع رحمی کرے گا، حضور نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو لاکھ دعوے کر لے کہ میں بڑی نعتیں پڑھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر تو اپنے بھائی سے قطع تعلق کر کے بیٹھا ہے، اپنے کسی رحمی رشتے سے قطع تعلق کر کے بیٹھا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھ، اسی سچے محبوب نے فرمایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط فی رزقہ وینسأ لہ فی عسرہ فلیصل رحمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، سنیے نسخہ رزق بڑھانے کا، حلال پاک رزق بڑھانے کا نسخہ سنیے، حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے یا اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج بھی وقت ہے جن کے ساتھ ہم بلا وجہ بول نہیں رہے، جنہوں نے ہمارا بگاڑا کچھ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان سے صلح کر لو۔ اور حضور نے فرمایا بہتر وہ ہے جو پہلے سلام میں پہل کرتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کی میں نے آپ کو وضاحت کی، چند اچھے نکات جو حضور نے اس معاشرے میں بھائی چارے کے فروغ کے لیے، محبت کے لیے، یگانگن کے لیے، مسلمانوں کی آپس میں برادری قائم کرنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ کرے کہ ساری باتوں پہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پہ عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔